أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، جس کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کا اہتمام کیا اور اس کتاب کو دروس کی شکل میں پڑھایا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی موقع دیا ہے کہ ہم بھی اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے ذریعے اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ آج جو مسئلہ ہم پڑھیں گے یہ مسئلہ نمبر 57 ہے۔ مسئلہ نمبر 57 کا کچھ حصہ ہم کل پڑھ چکے تھے، اور وہ یہ ہے کہ والرضا بقضاء اللہ والصبر علی حکم اللہ، کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہا جائے، اللہ کے احکام پہ صبر کیا جائے۔ اللہ کے احکام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے شرعی احکام، مثال کے طور پہ اللہ کا یہ حکم کہ نماز قائم کرو، اللہ کا یہ حکم کہ رمضان میں 30 روزے رکھو۔ یہ احکام اگرچہ ان میں تھوڑی بہت مشقت ہے لیکن ان پہ صبر کرنا ہے، اور صبر کا دوسرا معنی یہ کہ استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ نمازیں پڑھ لیں کچھ چھوڑ دیں، رمضان کے کچھ روزے رکھ لیے اور کچھ چھوڑ دیے۔ اور ایسے ہی اللہ کے وہ احکام جو شریعت سے ہٹ کر تقدیری قسم کے ہیں، ان کے اوپر بھی صبر کرنا ہے۔ مزید فرماتے ہیں امام بربہاری والایمان بما قال اللہ، کہ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے اس پہ ایمان لانا، یعنی کہ اللہ کے ہر قول کی تصدیق کرنا، اللہ کے ہر قول کی تائید کرنا، اللہ کے ہر قول کو درست ماننا، اور یہ ماننا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن اللہ رب العزت کا قول ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو ایمان لانا اس بات پہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے اس کلام میں جو کچھ کہا ہے اس کلام کی ایک ایک چیز کی، ایک ایک جملے کی، ایک ایک آیت کی تصدیق اور تائید کرنا اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء میں آیت نمبر 87 میں 87 میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ گفتگو کے لحاظ سے، کلام کے لحاظ سے اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے، وہ حقیقت ہے، وہ حق ہے۔ اور سورہ نساء
آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے سچا کون ہوگا؟ قیلا، قول کے لحاظ سے، کلام کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے۔ تو ان دو آیات سے بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، اللہ رب العزت گفتگو فرماتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا کلام، اللہ کی گفتگو، اللہ کا قول حق پہ مبنی ہوتا ہے، سچ پہ مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی باطل نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو خلاف حقیقت ہو۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم نے ایمان لانا ہے اللہ کی صفات پہ، اور اللہ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے اللہ کا کلام کرنا۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، اور اللہ کا کلام کرنا ایک حقیقت ہے، اس کو مجاز پہ محمول نہیں کیا جائے گا۔ اس بات پہ ایمان لایا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے طور پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا۔ اس بات پہ بھی ایمان لایا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام کیا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کو بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں سے کوئی بھی دیکھ نہیں سکا، نہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ دیکھ سکے، اور نہ ہمارے نبی علیہ السلام معراج کے موقع پہ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکے۔ تو والایمان بما قال اللہ، امام بربہاری کہتے ہیں ایمان لانا ہوگا، یقین رکھنا ہوگا اس پہ جو اللہ نے کہا، اس کلام پہ جو اللہ نے کیا، اس گفتگو پہ جو اللہ نے فرمائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں والایمان باقدار اللہ کلھا خیرھا وشرھا وحلوھا ومرھا، اللہ کی تمام تقدیروں پہ ایمان لانا ہوگا، وہ خیر پہ مبنی ہوں یا شر پہ مبنی ہوں، وہ میٹھی ہوں یا کڑوی ہوں، تمام تقدیروں پہ ایمان لانا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لحاظ سے خیر ہیں یا اس کے لحاظ سے شر ہیں۔ ہم میں سے کسی کو بیٹا ملتا ہے تو وہ اسے اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، اور اگر اس سے بیٹا چھین لیا جاتا ہے تو وہ اسے اپنے لیے شر سمجھتا ہے۔ تو ہر قسم کی تقدیر پہ ایمان لانا ہوگا، وہ خیر ہو یا شر۔ آپ تقدیر کو اپنے لیے میٹھا سمجھیں یا کڑوا سمجھیں، لیکن ہر طرح کی تقدیر پہ ایمان لانا ہوگا۔ تقدیر پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ جس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل علیہ السلام آئے، انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر آپ سے کئی ایک سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ آپ اللہ پہ ایمان لائیں، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائیں، نمبر 3 اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان لائیں، نمبر 4 تمام انبیاء کرام
اور تمام رسولوں پہ ایمان لائیں۔ نمبر 5 تقدیر پہ ایمان لائیں۔ یہ تقدیر کے 5 ارکان ہو گئے۔ تقدیر پہ معذرت کے ساتھ یہ ایمان کے 5 ارکان ہو گئے، اور آخری کیا ہے کہ آپ تقدیر پہ ایمان لائیں وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ہر قسم کی تقدیر پہ ایمان لائیں، اس تقدیر پہ بھی جس کو آپ اپنے لیے خیر جانتے ہیں، اور اس تقدیر پہ بھی جس کو آپ اپنے لیے شر جانتے ہیں۔ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، تقدیر کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ انسان کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے جو بھی ہے وہ خیر پہ مبنی ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے لحاظ سے خیر ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں انسان کے لحاظ سے شر ہوتی ہیں۔ تو یہ حدیث واضح طور پہ دلیل ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا ہوگا، ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ ایمان تقدیر کے کئی مراتب ہیں۔ تقدیر پہ جب آپ ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقدیر کے چاروں مراتب کو مانتے ہیں، چاروں درجات کو مانتے ہیں۔ وہ 4 مراتب کون سے ہیں، وہ 4 درجات کون سے ہیں؟ پہلا مرتبہ علم ہے، یعنی کہ آپ اس بات پہ ایمان لائیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کو پہلے سے معلوم ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اس مرتبے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان سورہ انعام میں آیت نمبر 59 وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ بھی اس خشکی پہ ہے، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ بھی سمندر میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا علم، کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جب بھی کسی درخت کا کوئی بھی پتا گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، یعنی کہ درخت کا مالک شاید یہ نہ جانتا ہو کہ اب کوئی پتا گرا ہے، لیکن کوئی ایسا پتا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ جانتے ہیں اس درخت کے اوپر کتنے پتے ہیں، کون سا پتا کب اگا اور کون سا پتا کب گرا، کون سا پتا کب خشک ہوا، اللہ ایک ایک چیز جانتے ہیں۔ مزید فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کی تاریکیوں میں کوئی بھی دانہ ہو اور کوئی بھی تر چیز ہو یا خشک چیز ہو، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے تقدیر کے 2 مرتبوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم، اس کا تذکرہ بھی اس میں آ گیا، اور تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے کتابت، کہ اللہ نے ہر اس چیز کے بارے میں پہلے سے لکھ دیا جو اس دنیا میں ہونے والی تھی۔ جس چیز کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، اس چیز نے پیدا ہو کر کتنا عرصہ گزارنا تھا، کس حالت میں گزارنا تھا، کہاں گزارنا تھا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھوا دیا۔ یہ تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے، اس کو کتابت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ ایک اور مقام پہ بھی فرماتے ہیں، سورہ حدید آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، زمین پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے
یا کسی انسان پہ کوئی مصیبت آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ زمین میں کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی طوفان آ جائے، زلزلہ آئے، کچھ لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے، کوئی بھی مصیبت آئے وہ پہلے سے اللہ رب العزت کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی کسی انسان پہ کوئی مصیبت آئے، پہلے عام مصیبت کا تذکرہ ہے جو زمین پہ آتی ہے، جس کا شکار کئی ایک لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو مصیبت تم میں سے کسی ایک پہ آتی ہے۔ دونوں طرح کی مصیبتیں، دونوں طرح کے مصائب، دونوں طرح کی مشکلات یہ ایک کتاب میں تحریر شدہ ہیں، ان کو لکھا جا چکا ہے۔ اب ممکن ہے کہنے والا کہے، سوچنے والا سوچے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر پریشانی، ہر مصیبت یہ پہلے سے لکھی جا چکی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لکھی جا چکی ہے، اور ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز کو پہلے سے تحریر کر دینا بالکل آسان ہے۔ اور اس مرتبہ یعنی کہ مرتبہ کتابت، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا کیا مرتبہ تھا؟ مرتبہ علم۔ دوسرا مرتبہ کیا تھا؟ مرتبہ کتابت۔ یہ جو مرتبہ کتابت ہے، اس کا تذکرہ جس طرح قرآن میں آیا ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ مثال کے طور پہ امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 2653 2653، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا، لکھوا دیا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا، اور قرآن کے اس ایت سے بھی پتہ چلا کہ اس بات پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے کہ ہر مخلوق کی ہر تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ تو جو کچھ اس زمین پہ ہو رہا ہے وہ اللہ کو پہلے سے معلوم بھی ہے، اور اللہ کے ہاں پہلے سے تحریر شدہ بھی ہے، اور جس کتاب میں لکھا ہوا ہے اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ تقدیر کا تیسرا مرتبہ، اس بات پہ ایمان لانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے۔ اگر کوئی ایمان اختیار کرتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے ارادے سے۔ اگر کوئی نیکی پہ مبنی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے ارادے سے اور اللہ کی مشیت سے۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، سود لیتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے ارادے سے۔ اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے۔ برائی پہ مشتمل کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے ارادے سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا یقع فی ملکہ ما لا یرید، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی سلطنت میں، اس کائنات میں کوئی بھی ایسا کام ہو جو اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہو۔ کسی کے ذہن میں ممکن ہے یہ سوال پیدا ہو کہ بدکاری بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے،
سود بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے، قتل ہونے والا قتل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، بندوں کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، بندوں کی آزمائش مطلوب ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب اس زمین پہ کوئی خیر کا کام ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل پہ راضی ہیں، اللہ اس عمل سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کی مشیت اور ارادہ بھی ہے۔ لیکن جب کوئی گناہ ہوتا ہے، جب بدکاری کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جب کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے، جب شراب پی جاتی ہے، تو تب اللہ کی مشیت ہوتی ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی اس زمین پہ کر سکے۔ زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا کر رکھا ہے، اللہ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کو بے بس کر کے، اللہ کو مغلوب کر کے کوئی گناہ کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ خود اللہ نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے راستہ دکھا دیا۔ اب انسان چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی باتیں مان کر، یا انسان ناشکرا بن جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے۔ تو اب اللہ نے راستہ دکھا دیا، گناہ کرنے کی بھی اجازت دے دی اور نیکی کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس زمین پہ گناہ ہو یا نیکی ہو، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے بتا دیا ہے نبی بھیج کر، اللہ نے بتا دیا ہے انبیاء کرام کو بھیج کر کہ میں خیر پہ راضی ہوں، اور یہ کہ میں شر پہ راضی نہیں ہوں۔ میری محبت یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جن کے کرنے کا میں نے حکم دیا، جن کے کرنے پہ میں راضی ہوتا ہوں، اور ان کاموں سے دور رہیں جن کو میں نے حرام قرار دیا، جن کو میں نے ممنوع قرار دیا، اور جن کے ارتکاب کیے جانے پہ میں راضی نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہوں۔ تو تقدیر کے کتنے مرتبے ہو گئے؟ پہلا مرتبہ ہم نے بتایا تھا علم، دوسرا کتابت، تیسرا مشیت۔ مشیت کے مرتبے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ تکویر میں آیت نمبر 29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تمہاری مشیت، تمہارا ارادہ تبھی پورا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو۔ انسان ایک ارادہ کرتا ہے، انسان ایک کام کرنا چاہتا ہے، تب کر سکے گا جب اللہ کی مشیت بھی ہو، جب اللہ کا ارادہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کچھ کرنا چاہے اور کر لے
اور اس میں اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ یہ اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا۔ اب جب ہم تقدیر کے مرتبہ علم پہ بھی ایمان لے آئے کہ ہر چیز اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، تقدیر کے مرتبہ کتابت پہ بھی ایمان لے آئے کہ ہر چیز اللہ نے پہلے سے لکھوا رکھی ہے لوح محفوظ میں، اور تقدیر کے مرتبہ مشیت پہ بھی ہم ایمان لے آئے، تو یہاں پہ یہ وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے کہ بسا اوقات لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اس مرتبے کے لحاظ سے درست نہیں ہوتے۔ جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی مشیت وہ اصل ہے، تو پھر یہ کہنا کسی سے کہ ویسا ہوگا جیسا اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، وہ کام کروں گا جو اللہ چاہے گا اور والد صاحب چاہیں گے، نہیں، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں وہ کام کروں گا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور اللہ کے چاہنے کے بعد، اللہ کی مشیت کے بعد جو والد صاحب چاہیں گے۔ تو مشیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور اس معاملے میں احتیاط نہایت ضروری ہے، ورنہ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں اور امام بخاری اپنی مشہور و معروف کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ اس سے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا کس چیز میں؟ مشیت میں۔ تو کیا آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی؟ بالکل نہیں۔ آپ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یہ کہو کہ وہ ہوگا جو صرف اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کسی اور کی مشیت کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اور کا استعمال اس معاملے میں درست نہیں ہے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور جو والد صاحب چاہیں گے، میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور جو بزرگ چاہیں گے، نہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا، اس کے بعد جو آپ چاہیں گے، جو والد صاحب چاہیں گے، جو والدہ چاہیں گی۔ اور جب ہم نے مرتبہ مشیت کو سمجھ لیا، جان لیا، تو یہیں سے ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ووٹ ڈالے جائیں اور سب لوگ کسی ایک آدمی کو منتخب کر لیں کہ یہ حکمرانی کے قابل ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارادہ ہے، کیونکہ ابھی ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، ان کے گناہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک کی پارلیمنٹ یہ قانون پاس کرتی ہے کہ بدکاری کرنا کوئی جرم نہیں ہے، تو اب یہ قانون پاس کیا پورے ملک نے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ پبلک یہ چاہ رہی ہے، پبلک کا یہ ارادہ ہے، تو اللہ کا بھی یہ ارادہ ہے۔ نہیں، پبلک نے جو کچھ کیا اللہ کی مشیت سے کیا، اللہ نے یہ کرنے کا ان کو اختیار دیا تھا، اللہ نے اختیار دیا تھا کہ غلط کام کر لو یا صحیح کر لو، انہوں نے صحیح کی بجائے غلط کو اختیار کیا، لیکن یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی، یہ اللہ کا ارادہ تھا۔ تو انہوں نے یہ قانون پاس کر لیا کہ بدکاری کرنا جرم نہیں ہے، سود لینا جرم نہیں ہے، تو یہ اس میں اللہ کی مشیت ہے
لیکن اس میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اس مشیت کو اللہ کی رضا مان لینا یہ غلط ہوگا۔ چوتھا مرتبہ تقدیر کا وہ کیا ہے؟ مرتبہ خلق، مرتبہ تخلیق، کہ جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے تو اس کا وجود، اسے وجود بخشنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہر چیز اس کا خالق اللہ تعالیٰ، اور اس چیز کا جو عمل ہے اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ۔ مثال کے طور پہ انسان کا خالق کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور انسان جو کلام کرتا ہے اس کا خالق کون؟ اللہ تعالیٰ۔ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا خالق کون؟ اللہ تعالیٰ۔ انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا خالق کون؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن انسان جو نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے اس میں انسان کا اختیار ہے، انسان کا ارادہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا۔ اس مرتبے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں۔ تو یہاں پہ کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہاں اس میں کئی لوگوں نے غلطی کی ہے، کئی لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 62 اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں آیت نمبر 96 واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ اے انسانوں تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم عمل کر رہے ہو تمہارے اعمال کا بھی اللہ خالق ہے۔ اب یہ 4 مرتبے ہو گئے تقدیر کے۔ پہلا مرتبہ کیا تھا؟ علم، دوسرا کتابت، تیسرا مشیت، اور چوتھا خلق، تخلیق، پیدا کرنا۔ ہر چیز کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ 4 مراتب پہ جب آپ ایمان لے آئیں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا تقدیر پہ ایمان ہے۔ جو ان 4 مرتبوں میں سے کسی ایک مرتبے کا منکر ہے وہ تقدیر کا منکر ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تقدیر پہ ایمان ہے۔ یہاں پہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں ٹھوکر کھائی، گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اور کیا ایسے لوگوں کا وجود آج ہے یا گمراہی اختیار کرنے والے اس معاملے میں ختم ہو چکے، ماضی کا حصہ بن چکے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے مقدمہ فی اصول تفسیر، تفسیر کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اسے کہتے ہیں مقدمہ فی اصول تفسیر۔ اس کتاب میں انہوں نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو قرآن کریم کی تفسیر میں گمراہ ہوئے۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے معتزلہ کا تذکرہ بھی کیا، اور معتزلہ کے 5 مشہور و معروف اصول بتائے۔ معتزلہ کے جو 5 مشہور و معروف اصول ہیں ان میں سے ایک اصول کا نام ہے العدل، عدل و انصاف۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیں گے جس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، کوئی تنقید نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر تقدیر کو ہم ویسے مان لیں جیسے کئی لوگ مانتے ہیں، وہ اشارہ ہماری طرف کرتے ہیں، اہل سنت کی طرف، اہل حدیث کی طرف۔ وہ کہتے ہیں اگر تقدیر کو ہم ویسے مان لیں جیسے یہ لوگ مانتے ہیں
تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایسا عقیدہ رکھیں گے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَأَمَّا عَدْلُهُمْ فَمِن مَضْمُونِهِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَشَأْ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ وَلَا خَلَقَهَا كُلَّهَا وَلَا هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا كُلِّهَا، کہ معتزلہ کا وہ اصول جسے وہ عدل کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز کا ارادہ نہیں کیا۔ اس کائنات میں جو ہو رہا ہے سب کے پیچھے اللہ کی مشیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کائنات میں وجود پانے والی ہر چیز کا اللہ خالق ہے، اور نہ ان تمام چیزوں پہ اللہ قادر ہے۔ کچھ چیزوں پہ اللہ قادر ہے، سب پہ قادر نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ بندوں کے افعال جو ہیں ان کا اللہ خالق نہیں ہے۔ یعنی کہ انسان بدکاری کرتا ہے تو کہتے ہیں انسان کا جو بدکاری کرنا یہ جو عمل ہے اس کا اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا جی بتاؤ پھر کون خالق ہے؟ کہتے ہیں بندہ خود خالق ہے۔ یہاں پہ غور کیجئے گا، یہ ادب کے نام پہ بہت سے لوگ کفر کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ جیسے کئی لوگ بر صغیر ہند و پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ کئی کفریہ عقائد کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سے محبت کے نام پہ آپ کو عالم الغیب کہہ دیں گے، جب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی، نہ زمین والوں میں کوئی۔ ایسے ہی محبت، عقیدت، ادب کے نام پہ قبر والوں سے دعائیں کریں گے، جبکہ دعا عبادت ہے اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ادب کے نام پہ بھی کئی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، اور اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ معتزلہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اس عمل کا خالق بھی اللہ ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ گناہوں کا خالق ہے، اللہ نے گناہ پیدا کیے ہیں۔ تو اس لیے کیا عقیدہ رکھا جائے؟ کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ گناہوں کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا پھر کون خالق ہے؟ کہتے ہیں انسان خود خالق ہے۔ آپ دیکھیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے، یہ تو کفر ہے۔ یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہ خالق ایک نہیں کئی ایک خالق ہیں۔ ادب و احترام کے نام پہ اس کفر کا وہ ارتکاب کر گئے۔ جب کہ آیات ہم پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ سورہ زمر ہے آیت نمبر 62 62، اور ہم یہ آیت بھی سن چکے ہیں، میں بیان کر چکا ہوں، سورہ صافات آیت نمبر 96 96 کہ واللہ خلقکم وما تعملون۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ تم سب کا خالق اور تمہارے ایک ایک عمل کا بھی اللہ تعالیٰ خالق۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال اور اعمال کا خالق نہیں ہے، یہ بہت بڑی جرأت، بہت بڑی جسارت، بلکہ صاف صاف کفر ہے۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے، یعنی کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خالق ہوا، اس کا مطلب یہ کہ خالق ایک نہیں، کروڑوں خالق ہیں، اربوں خالق ہیں، ہر انسان خالق ہے۔ ان لوگوں کا یہ موقف ہے، ان کے معتزلہ کا،
کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ صرف ان امور میں ہوتا ہے جن امور کا شرعی طور پہ اللہ نے حکم دیا ہے. اب اللہ نے حکم دیا کس کا؟ نماز کا. تو کہتے ہیں نماز کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے. اللہ نے روزوں کا حکم دیا، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت ہے. لیکن گناہ، بدکاری، سود، ظلم و زیادتی، قتل و غارت، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ کہ لوگ جب زنا کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر کر جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بے بس ہے، مغلوب ہے، وہ غالب آ گیا اللہ پہ. کتنا گندا یہ عقیدہ ہے. اور انہوں نے اس عقیدے کو اختیار کیا ادب کے نام پہ، اللہ تعالیٰ کے احترام کے نام پہ. اب آپ کہیں گے کہ کیا یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے؟ بالکل، آج بھی کئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مُتَأَخِّرُو الشِّیعَہ، کہ متاخرین شیعہ، بعد میں آنے والے شیعہ، وہ بھی معتزلہ کے اس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کی تائید کرتے ہیں اس عقیدے میں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ان کا مشہور و معروف عالم یعنی کہ شیعوں کا المفید، اور المفید جو ہے اس کا نام ہے محمد بن نعمان، 413 ہجری میں یہ فوت ہوا. اور ایسے ابو جعفر طوسی، یہ 460 ہجری میں فوت ہوا، 460. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر طوسی کی تفسیر ہے، اور وہ تفسیر اسی عقیدے کے مطابق لکھی ہوئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ موجود ہے. شیعوں میں سے جو متقدمین ہیں، شروع کے شیعہ ہیں، ان میں عقیدے کی یہ خرابیاں نہیں تھیں. ابتدائی زمانوں میں شیعہ ان کو کہا جاتا تھا جو جناب علی رضی اللہ عنہ کو جناب عثمان پہ ترجیح دیا کرتے تھے، جو کہتے تھے پہلا نمبر ابو بکر کا رضی اللہ عنہ، دوسرا نمبر جناب عمر فاروق کا، اور تیسرا نمبر جناب علی کا، چوتھا نمبر جناب عثمان کا. لیکن جو بعد میں شیعہ آئے ہیں انہوں نے عقیدے کے معاملے میں کئی ایسے امور کو اختیار کیا جو بالکل غلط تھے، جو قرآن و حدیث کے خلاف تھے. تو امام بربہاری رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لیں کہ وَالْإِيمَانُ بِأَقْدَارِ اللَّهِ كُلِّهَا خَيْرِهَا وَشَرِّهَا، اللہ کی تمام تقدیروں پہ ایمان رکھنا ہے، وہ تقدیر بھی جو خیر ہے اور وہ تقدیر بھی جو شر ہے. وَحُلْوِهَا وَمُرِّهَا، اور تقدیر کے اس حصے پہ بھی ایمان لانا ہے جو میٹھی ہے، اور اس حصے پہ بھی ایمان لانا ہے جو کڑوی ہے. یعنی کہ انسان کو نعمت ملتی ہے تو تقدیر کے اس حصے کو انسان میٹھا سمجھتا ہے، اور انسان پہ جب مصیبت آتی ہے، نعمت چھین لی جاتی ہے، تو انسان تقدیر کے اس حصے کو کڑوا سمجھتا ہے. تو دونوں پہ ایمان لانا ہے کہ دونوں اللہ کو پہلے سے معلوم تھے، دونوں اللہ نے لکھے ہوئے تھے، دونوں اللہ کی مشیت سے ہوئے، دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قد علم اللہ ما العباد عاملون، اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو بندے کرنے والے ہیں، جسے بندے سر انجام دینے والے ہیں. وَإِلَىٰ مَا هُمْ صَائِرُونَ، اور اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جس کی طرف بندے لوٹنے والے ہیں. یعنی کہ بندوں کا انجام کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، بدبختی اختیار کریں گے یا خوشبختی اختیار کریں گے، نیک بنیں گے یا فاسق بنیں گے، کافر بنیں گے یا مومن بنیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ سب باتیں پہلے سے معلوم ہیں. یہ جو
یہ عبارت جو ابھی آخر میں نے پڑھی ہے، یہ وہی تقدیر کا پہلا مرتبہ ہے، مرتبہ علم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر وہ عمل جو بندے کرنے والے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے بندے کس طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ لا یخرجون من علم اللہ، بندے اللہ کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے، یعنی کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ کوئی ایک بھی انسان کا قول ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کا ہر قول اور انسان کا ہر عمل یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ایک بھی انسان کا قول نہیں ہے، ایک بھی عمل نہیں ہے، یعنی کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ باقی سب باتیں جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھیں اور اللہ کو معلوم تھیں، لیکن یہ ایک بات نہیں ہے، یہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھی۔ یہ انسان کا ایک عمل ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، یہ اچانک ہو گیا۔ نہیں، ایسا عقیدہ رکھیں گے تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی مانتے ہیں، آپ اللہ کے علم میں نقص مانتے ہیں، جبکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی دعا کرے گا تو اس دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر میں تبدیلی آئے گی، یہ چیز بھی اللہ کو معلوم ہے، بلکہ یہ لکھی بھی ہوئی ہے۔ تو جو ہم یہ سنتے ہیں کہ دعا سے تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنا علم تبدیل کرنا پڑتا ہے، اللہ کو اپنا لکھا ہوا تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو ہم نے اتنی عمر مثال کے طور پہ دینی تھی، اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی عمر میں اتنا اضافہ کر دیں گے، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کس طرح ہوتا، اس کی صورتحال کیا ہوتی، کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ انعام آیت نمبر 28 وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو جہنم کو دیکھ کر، اس عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کاش ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور تب ہم اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں بلکہ پکے مومن بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا نہیں ہے، نہ ہی بھیجنا ہے، لیکن اللہ بتا رہے ہیں اگر میں ان کو بھیج دوں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے، جن جن چیزوں سے ان کو منع کیا گیا انہی چیزوں کا ارتکاب کریں گے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس دنیا میں نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کس طرح ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، غالباً آیت نمبر 47 ہے، 47 ہے کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں ان منافقین کا جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے، اس غزوے میں جنگ میں حصہ لیتے، تبوک میں پہنچ جاتے، تو ما زادوکم الا خبالا، انہوں نے تمہاری قوت میں اضافہ نہیں کرنا تھا، ان کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، بلکہ انہوں نے تمہیں خراب کرنا تھا، انہوں نے تمہیں لڑانے کی کوشش کرنی تھی، انہوں نے ادھر کی باتیں ادھر کرنی تھی، انہوں نے افواہیں لوگوں میں
عام کر دینی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ چلے جاتے تو انہوں نے تمہیں خراب کرنا تھا. اب دیکھیں اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ چلے جاتے تو کیا ہوتا، یعنی کہ جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کس طرح ہوتا، اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں کوئی چیز نہ زمین پہ کوئی چیز. اس کے بعد امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ ولا یکون فی الارضین ولا فی السماوات الا ما علم اللہ عز وجل، کہ زمینوں پہ اور آسمانوں میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو. زمینوں پہ جو کچھ ہوتا ہے، آسمانوں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ عقیدہ امام بربہاری نے کہاں سے لیا؟ اس عقیدے کے پیچھے کون سی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ حدید میں آیت نمبر 4 میں، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے اور جو زمین سے نکل رہا ہے. زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بارش کا پانی. زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کسان دانے ڈالتا ہے، وہ زمین میں داخل ہوتے ہیں. زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ مردے زمین میں دفن کیے جاتے ہیں، زمین میں داخل کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس دانے کو جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پانی کے ہر قطرے کو جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتا ہے. وما یخرج منہا، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں جو زمین سے نکلتا ہے. اب زمین سے کیا نکلتا ہے؟ مثال کے طور پہ گیس نکلتی ہے، پٹرول نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے. تو اللہ ہر وہ چیز جانتے جو زمین میں داخل ہو رہی ہے، ہر وہ چیز جانتے جو زمین سے نکل رہی ہے. وما ينزل من السماء، اور اللہ ہر وہ چیز جانتے ہیں جو زمین سے اترتی ہے، جو آسمانوں سے اترتی ہے. فرشتے اترتے ہیں، وحی اترتی ہے یا اترتی رہی ہے. وما يعرج فيها، جو کچھ زمین جو آسمانوں پہ چڑھتا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں. روحیں چڑھ کر جاتی ہیں، فرشتے چڑھ کر جاتے ہیں، تو اللہ یہ سب کچھ جانتے ہیں. اسی لیے امام بربہاری کہہ رہے ہیں، پھر یہ الفاظ سن لیں ان کے کہ ولا یکون فی الارضین ولا فی السماوات الا ما علم اللہ عز وجل، زمینوں پہ اور آسمانوں پہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آپ کے عقیدے کا حصہ ہونی چاہیے کہ جو بھی مصیبت آپ پہ آتی ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ نہ آئے، اور جو مصیبت نہیں آئی وہ ممکن نہیں تھا کہ آ جائے. جو چیز بھی آپ کو ملی، جو بھی چیز آپ تک پہنچی، جو بھی مصیبت آپ پہ آئی وہ آ کر رہنی تھی، ممکن نہیں ہے کہ کسی طریقے سے ٹل جائے. اور جو مصیبت نہیں آئی، جو چیز آپ تک نہیں پہنچی، ممکن نہیں تھا کہ آپ کو وہ مل جائے، آپ تک پہنچے، آپ پہ وہ مصیبت آ جائے، ممکن نہیں تھا. یعنی کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے یہ چیز. اور یہ آخری الفاظ جو ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث سے لیے ہیں. اس حدیث کو بہت سے ائمہ کرام نے روایت کیا، ان میں سے ایک امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 4699 4699. اس حدیث میں عبداللہ بن فیروز کہتے ہیں، جو ابن دلمی کے نام سے معروف ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تقدیر کے تعلق سے کچھ وسوسہ سا پیدا ہوا، شکوک و شبہات پیدا ہوئے. تو میں ابی بن کعب جو مشہور و معروف صحابی ہیں ان کے پاس گیا، اور میں نے کہا وقع فی نفسی شیء من ھذا القدر،
کہ تقدیر کے تعلق سے میرے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، وسوسہ سا پیدا ہوا ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ وسوسہ میرے دین کو تباہ و برباد نہ کر دے، خراب نہ کر دے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آپ مجھے اس بارے میں کچھ بیان کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے اور یہ چیز زائل ہو جائے، یہ چیز ختم ہو جائے اور میرا دل تقدیر کے تعلق سے صاف ہو جائے۔ تو جناب ابی بن کعب نے کہا کہ یہ عقیدہ اپنا لو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو، تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں حق پہ ہوگا، اللہ کا یہ عذاب ظلم پہ مبنی نہیں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اعمال سے کہیں بہتر ہے۔ اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے جو ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اور پھر ابی بن کعب نے خبردار کیا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دو تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ صحیح معنوں میں تقدیر پہ ایمان نہ لے آؤ، اور اس بات پہ ایمان نہ لے آؤ کہ جو کچھ تم تک پہنچا، جو مصیبت تم پہ آئی، جو کچھ تم نے حاصل کیا، وہ تم نے حاصل کر کے رہنا تھا، وہ مصیبت تم پہ آ کر رہنی تھی، وہ چیز تم تک پہنچ کر رہنی تھی، ممکن نہیں تھا کہ اسے ٹالا جا سکتا، اسے پیچھے کیا جا سکتا، اور جو چیز تم تک نہیں پہنچی، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکے، ممکن نہیں تھا کہ تم اسے حاصل کر پاتے، تم اس تک پہنچ سکتے۔ اور پھر کہا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ابی بن کعب کہہ رہے ہیں اگر تم یہ عقیدہ نہیں اپناؤ گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر یہی صاحب جن کے دل میں تقدیر کے تعلق سے وسوسہ پیدا ہوا تھا، یہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایسے الفاظ کہے۔ پھر زید بن ثابت کے پاس گئے، انہوں نے بھی ایسے ہی الفاظ کہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقدیر پہ ایمان لانا، تقدیر کے چاروں مراتب پہ ایمان لانا کس قدر ضروری ہے۔ اسی لیے امام بربہاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں عقیدہ تقدیر کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ تقدیر سمجھنے کی اور اس پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آج کے درس میں شاید کچھ آوازیں آپ کو دائیں بائیں سے آتی رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ درس تک ایسا بندوبست ہو جائے گا کہ یہ آوازیں آپ تک نہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔